فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اپنے نفس کے شر اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر اور تمام تابعین پر۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کو یاد رکھو اپنے چھپے کاموں میں بھی اور ظاہر کاموں میں بھی۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت سی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، ظاہر بھی اور پوشیدہ بھی۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں اولاد اور پوتوں کی نعمت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے آپ کی بیویوں کے ذریعے آپ کو اولاد اور آپ کو پوتے عطا فرمائے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے لوگوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان کو یحییٰ عطا فرمایا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو داؤد عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے۔ یہ ماؤں اور باپوں کے لیے، والدین کے لیے ایک بشارت ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان کو ایک بردبار اولاد کی، بیٹے کی بشارت دی۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم ایک بیٹے کی آپ کو بشارت دیتے ہیں جس کا نام زکریا ہے۔ اسی طرح سارہ کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان کو اسحاق کی اور پھر ان کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہے جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، المسیح۔ یہ دنیا کی زینت ہیں، اللہ کا فرمان ہے، مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ کیونکہ ان کا معاملہ بڑا اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، فرمایا قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ اولاد والدین کے پاس ایک امانت ہوتی ہے، ان کے دین کی حفاظت کرنا، ان کے اخلاق درست کرنا، ان کے رویوں کو درست کرنا، ان کی فطرت کی حفاظت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی نیک اولاد کا سوال کرتے تھے قبل اس کے کہ وہ پیدا ہی ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام کی بھی دعا تھی، اے پروردگار مجھے اچھی اور نیک اولاد نصیب فرما۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے اولاد کے دلوں میں ایسی فطرت رکھی ہے جو ان کی تربیت میں معاون ہوتی ہے، یعنی دین ایمان ان کی فطرت ہے اور اسلام بھی ان کی فطرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پہلی سیڑھی جو تربیت کے حوالے سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو فطرت ہے ان کی توحید کی، اسی کو راسخ کیا جائے اور اسی کے حوالے سے ان کو مزید تعلیم دی جائے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے جبکہ ہم بچے تھے، بلوغت کے قریب تھے، تو ہم نے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا اور اس کے ذریعے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بچوں کو قرآن سکھانا اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے تاکہ وہ فطرت کے اوپر قائم رہیں اور حکمت کا نور ان کے دلوں میں داخل ہو جائے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ شرک سے دور رہے، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بچوں کے دلوں کو خالق کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، ان کو ان کے ساتھ جوڑنا اور اس پر بھروسہ کرنا سکھانا ان کی بنیاد ہے، ان کی کامیابی کی اور بھلائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا کہ اے بیٹا میں آپ کو کچھ الفاظ سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا وہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھنا تجھے اسے اپنی طرف متوجہ پاؤ گے، جب کچھ مانگو تو اللہ ہی سے مانگنا، جب کوئی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد چاہنا۔ اسی طرح نماز جو کہ دین کا ستون ہے،
یہ ایسی چیز ہے جو بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نماز کے ذریعے ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پہ قائم رہو، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی اگر تم نماز قائم کرو گے تو تمہارے پاس رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ جاتا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور بچوں کو نفل عبادتوں کی تلقین بھی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ بچے تھے، آپ نے ان کو فرمایا تھا عبداللہ کیا خوب ہے اگر وہ رات کے وقت بھی تہجد پڑھتا ہو تو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح بچوں کو حقوق کے بارے میں بھی آگاہ کرنا چاہیے کہ مخلوق کے حقوق کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں نقل کرتے ہوئے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرنا اور اپنے والدین کا بھی، میری طرف آپ کو پلٹنا ہے۔ اولاد کی تربیت بڑے بڑے اچھے اور بھلے کاموں کی طرف کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے یحییٰ اس کتاب کو، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ علماء جتنے بلند قدر ہوتے ہیں اتنے ہی وہ اپنے بچوں کے لیے اور طالب علموں کے لیے متواضع ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی نرمی اختیار کرتے تھے، کبھی ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، کبھی کسی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ لیتے تھے، کبھی کسی کے کندھے سے اس کو پکڑ لیتے تھے۔ جب کچھ بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام بھی کیا کرتے تھے، ان کو خوش آمدید بھی کہتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں فاطمہ چلتی ہوئی آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو ان کو خوش آمدید کہا خوش آمدید ہے میری بیٹی، پھر ان کو اپنی دائیں طرف یا اپنی بائیں طرف بٹھا لیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت کرتے تھے، ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتے تھے، ان سے مذاق کرتے تھے، ان سے نرم رویہ رکھتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کو چوما اور اس کی خوشبو سونگھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے اور ان کو کھانے کے آداب بھی سکھایا کرتے تھے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا اے بیٹا اللہ کا نام لے کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو چیز سامنے ہے وہی کھاؤ۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اسی طرح بڑھتے ہوئے شخص کو دیکھتے تھے اور اس کو بتاتے تھے کہ تم فلاں کام کرو جو تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے مفید ہوگا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ 15 سال کے ہیں اور وہ بہترین کتابت کرتے ہیں تو ان کو وحی لکھنے کے لیے متعین فرما دیا۔ اسی طرح جب وہ دیکھا کہ وہ بہت زیادہ شارپ ہیں تو ان کو کسی دوسری لینگویج سیکھنے کا کہا تاکہ وہ خط و کتابت کر سکیں۔ اصول دین کے حوالے سے بھی ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کی صفات کیا ہیں، رسالت کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح بات جواب دیتے تو وہ ان کو انعام بھی دیتے۔ ایک لڑکی سے کہا اللہ کہاں ہے؟ تو کہا آسمان میں۔ کہا میں کون ہوں؟ اس نے بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بچے بیٹھتے تھے آپ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے مرتبے کا یا ان کی عزت کا خیال کرتے تھے، اگرچہ بڑے لوگ یا بزرگ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ مشروب لائی گئی تو آپ نے پیا، دائیں طرف ایک بچہ تھا، بائیں طرف کچھ بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے بچے سے پوچھا کیا میں ان کو دے دوں؟ تو بچے نے کہا اللہ کی قسم جو آپ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے میں کسی کو وہ نہیں دوں گا۔ تو آپ نے پھر وہ برتن اسی بچے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ جب کسی بچے سے کوئی اچھا عمل سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے تھے اور اس میں خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ سالم مولا ابی حذیفہ کی تلاوت سنی جبکہ وہ ابھی بچے تھے، خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے میری امت میں تیرے جیسا شخص پیدا کیا ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی ان کو تکلیف دیتا تو آپ کو ناگوار گزرتا۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو میری بکریوں کو احد کی سائیڈ پہ جا کے چرایا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن
نظر آیا کہ کوئی بھیڑیا میری ایک بکری کو لے گیا ہے. میں بنی آدم کا ایک بندہ ہوں، یعنی میں بھی انسان ہوں، جیسے لوگوں کو غصہ آتا ہے مجھے بھی آتا تھا، لیکن میں نے اسے ایک تھپڑ مار دیا. تو جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناگواری کا اظہار کیا تھا. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو برائیوں سے بچاتے تھے، صبح اور شام کے اذکار سکھاتے تھے. حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کیا کرتے تھے معوذتین کا، اور کہا کرتے تھے کہ آپ کا باپ ابراہیم اپنے اس بیٹے ابراہیم اور اسحاق دونوں کو اسی کا دم کیا کرتے تھے. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان سے اور ہر طرح کی بری نظر سے جو آپ کو لگے. چھوٹے لوگ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کو کچھ سکھاتے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو بچے ان کے استقبال کے لیے باہر تک آ جاتے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اسی طرح اولاد کی جو نیکی ہے وہ والد کی نیکی میں شامل کی جاتی ہے. جو بھلی چیز ہوتی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور جو بری چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح ان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے ان کو علماء کرام یا جو بڑے سلف صالحین ہیں ان کی سیرتیں یا ان کے جو سوانح ہیں وہ سنانا چاہیے، کیونکہ سلف صالحین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتیں ان کو اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیات سکھاتے تھے. انبیاء علیہم السلام دعا بھی اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا. اسی طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا کیا کرتے تھے جبکہ وہ بچے تھے، اے اللہ اس کو کتاب سکھا دے. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے. امرأت عمران کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے حوالے سے اللہ سے دعا کی کہ میں شیطان سے اور اس کی اولاد کے حوالے سے بھی تیری پناہ میں آتی ہوں کہ اس کو شیطان نقصان پہنچائے. اسی طرح قرآن کریم نے دعا نقل کی ہے کہ اللہ میری اولاد کو نیک کر دے، میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہے. اہل ایمان کی دعا اللہ نے نقل کی کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اسی طرح جب والدین اپنی آخری عمر میں ہوتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ اولاد نیک ہے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے اس وقت کو یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، جب وہ اپنی اولاد سے پوچھ رہے تھے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. وہ کہہ رہے تھے آپ کے الہ، آپ کے والدین کے الہ، ابراہیم کے الہ، اسماعیل کے الہ، اسحاق کے الہ، الہ واحد، ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. نیک اولاد کی جو نیکیاں ہیں اس کا فائدہ والدین کو بھی ہوتا ہے ان کی موت کے بعد بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں جاری رہتی ہیں، یا تو صدقہ جاریہ ہو، یا ایسا علم ہو جو اس نے کسی کو سکھایا ہو، یا ایسی اولاد ہو جو نیک ہو اور جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. بلکہ والد کی یا والدین کا درجہ جنت میں بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کے اولاد نے اس کے لیے دعا کی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک بندے کا درجہ جنت میں بڑھا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے معافی کا سوال کیا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں نیک والدین اور نیک اولاد کو ایک جگہ جمع فرما دیتا ہے. اللہ کا فرمان ہے وہ جنتیں جہاں وہ نیک لوگ جائیں گے اور ان کے والدین، بیویوں اور اولادوں میں جو نیک ہوں گے وہ بھی جائیں گے. اس کے بعد اے مسلمانوں، اولاد دلوں کا پھل ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کی یاد ہمیشہ دنیا میں قائم رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بچے تھے آپ کے دور میں ان کے ساتھ بڑا تواضع اختیار کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، ان کو سکھاتے تھے، ان کی ہمتیں بلند کرتے تھے. اسی لیے ان میں بہترین ہمیں ایک نسل نظر آتی ہے جو اپنی اولاد کی خیر چاہتا ہے. اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل جیسا برتاؤ اختیار کرے اپنی اولاد کے ساتھ.
میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بندے اور پتھر ہوں گے، جس پر سخت فرشتے مقرر ہوں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو حکم دیا جائے گا وہی بجا لائیں گے۔ اللہ قرآن و حدیث میں مجھے برکت عطا فرمائے، ان میں آنے والی آیات اور حکمت کی باتوں سے فیضیاب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے، اللہ کے احسان پر اللہ کی میں حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان کی بلندی بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر۔ اے مسلمانوں، اولاد کو توجہ دینا نیک لوگوں کا راستہ ہے۔ کوئی والد اپنی اولاد کو دین سے بڑی نعمت اور اچھے جو اخلاق ہیں اس سے بڑی نعمت نہیں دے سکتے۔ بیوی بھی اپنی شوہر کے ساتھ اولاد کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ والدین جب دیکھیں کہ ان کی اولاد ان سے بھاگ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، تو کبھی مایوس نہ ہوں، ان کی اصلاح کے حوالے سے ان کو بد دعا دینے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دے، اپنے مال کو بھی کبھی بد دعا نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو قبول فرما لے۔ ان کو خواہ ڈانٹتے نہ رہیں اور دوسروں کی موجودگی میں ان کو برا نہ کہیں، کیونکہ ان کی نیکی والدین کے لیے بہت بڑی عزت اور مقام کی بات ہے۔ پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کتاب کریم میں فرمایا، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جا جو حق کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اسی کے مطابق عدل کرتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، تمام صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے، دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ اس ملک کو امن والا بنا دے، اطمینان والا بنا دے، سکون اور چین والا بنا دے، اور تمام مسلمان ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، چال بازوں کی چالیں ہم سے دور فرما، تو ہی طاقت اور عزت والا ہے۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، انہیں نیکی اور بھلائی کی طرف لے آ۔ اے اللہ ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں بخشا نہ اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کا شکر، وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔